اس دا نام چتارن والا او کسے میدان نہ ہردا دکھیے وسلم کی امت میں آ کر انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا گیا ہے، شرف عطا کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ اور نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرف اور مقام کو سمجھ کر محبتوں کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ نے یہ شرف مقام اور مرتبہ عطا فرما کے انسان کو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بڑے مقام والا ہوگا اتنی ہی بڑی تجھے ذمہ داریاں عطا کی جائیں گی، ان ذمہ داریوں کو تو نے پورا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ادب و احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے، عشق و محبت رکھتے ہوئے جو شخص تاجدار کائنات کی اتباع کرتا ہے اس کا مقام کتنا ہے؟ ایک صحابی جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور صبح و شام ہر نماز کے وقت اور ہر موقع پر وہ خادم رہتے تھے، کبھی وضو کے لیے پانی پیش کرنا اور کبھی کوئی خدمت کا موقع۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب یہ خدمت کا جذبہ دیکھا، جب یہ اطاعت کا جذبہ دیکھا اور جب یہ محبت دیکھی تو فرمانے لگے اے میرے خدمت کرنے والے، سل مجھ سے مانگ، تیری خدمتیں قبول ہو گئی ہیں، مانگ، جو مانگے گا آج تجھے عطا کر دیا جائے گا، جو تو سوال کرے گا وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ اب وہ صحابی حضرت جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھی اور شفقت دیکھی اور پھر وسعت رحمت دیکھی اور عطا دیکھی، کرم دیکھا، فضل دیکھا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ یہ عطا کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں رہنے والا شخص کہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں
آپ کی خدمت کے اندر رہ کر مجھے جو مقام مل رہا ہے کہ ہر لمحے آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، یہ غلام قریب ہوتا ہے وہ رحمتیں مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے۔ عظیم شرف اور مقام اور مرتبہ اور عزت اور رفعت، اور اللہ نے آپ کو بے مثال شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ، جیسے یہاں آپ نے مجھے قبول کیا ہوا ہے، صبح بھی آپ کو دیکھتا ہوں، رات کو بھی دیکھتا ہوں، ہر نماز کے وقت دیکھتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، تو خوشی غمی شب و روز دن رات جہاں اللہ کے حکم کی بات آتی ہے جھک جاتا ہے، جہاں اللہ نے منع فرمایا وہاں سے رک جاتا ہے، اور اپنے محبوب نبی کی اداؤں کو اپنا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت آ چکی ہے۔ اسی لیے یہ تشریف لائے۔ اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو ماذ نام سے غالباً، نام تو مسلمانوں کا دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے، محض نام سے وہ کامل ایمان و اسلام شاید نہ ملے۔ ایمان اسلام اس بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس کا کردار نور والا بن جاتا ہے، اس کی زندگی خوبصورت بنا دی جاتی ہے۔ اور اسی نے حضرت ایک فقہ کے امام گزرے، امام محمد رحمت اللہ علیہ، یہ یہودی اور غیر مسلم دیکھ کر سیرتن اور صورتن دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا محمد کتنا سونا ہے، بڑا محمد کتنا خوبصورت ہے، یہ محمد اتنا خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے۔ اس نبی کائنات کے والی کی خوبصورتی اور خوبصورتی کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کافر دشمنی پر ہے لیکن امانتیں اسی نبی کو دے رہے ہیں، دشمن تلواریں لے کر مقابلے میں ہے لیکن کہتے ہیں ہم میں کوئی امین نہیں ہے، امین صرف مسلمانوں کا نبی ہے۔ امانتیں ادھر حوالے ہو رہی ہیں، اور کسی نے کہا یہ کیوں مانتے ہو؟ تو کہا جو ماننے والے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ایسا اللہ کا محبوب کائنات کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مجبور تھے یہ کہنے کے لیے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے محمد جیسا نہ کوئی سچا دیکھا ہے نہ کوئی امانت والا دیکھا ہے۔ امانتوں کی حفاظت، سچائی، صداقت، اعلان نبوت سے پہلے یہ میرے حضور کا کردار مبارکہ تھا، تو آج بھی اسی خوبصورت کردار کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو اعمال کی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا تلاوت کلام الہی سے لے کر اس وقت تک شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین تیرے فضل و توفیق کے ساتھ جو خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جملہ ان معمولات کو پیش کرنے قبول فرما حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کے جملہ خاندان اہل بیت کرام ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات اور نبی علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کے توسل سے جملہ شہداء بدر شہداء احد شہداء تبوک اور شہداء کربلا جملہ بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام اولیاء کاملین بالخصوص میر میرا و سید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جملہ اولیاء کاملین صالحین صلحاء امت صوفیاء کرام اولیاء ملت بالخصوص خطہ کشمیر کے اندر جتنے بھی سادات کرام اولیاء کاملین اہل ایمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے حالت اسلام کے اندر فوت ہوئے سب کو آج کی مجلس کا ثواب عطا فرما سب کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرما کر جنت کی بہاریں نصیب فرما بالخصوص الہ العالمین ایک قرآن پاک اس کے علاوہ جو بھی قرآن عظیم کی متفرق صورتیں اوراد و وظائف جو کچھ بھی پڑھا گیا میرے مل گیا اللہ سب کا ثواب محترم محمد شبیر صاحب مرحوم مغفور کی اوپر سارے ثواب کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرما اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما الہ العالمین اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسلمان حالت اسلام کے اندر فوت ہو چکے ہیں سب کو آج کی مجلس کا ثواب عطا فرما سب کی بخشش مغفرت فرما کر سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرما کربٹ جنت نصیب فرما نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے توسل سے اللہ سب کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما الہ العالمین اس گھر کے مکینوں پہ اپنا فضل و کرم فرما خیر و برکت و رحمت والی زندگیاں نصیب فرما آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما اللہ اس مجلس کے اندر
جتنے بھی احباب حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، ہماری بخشش فرما، اساتذہ و مشائخ کی بخشش فرما، اللہ زندگیاں اسلام والی موتیں ایمان والی عطا فرمانا، پاک پروردگار عالم سابقہ گناہوں کی معافی عطا فرما، آئندہ گناہوں کی نوحشت سے اپنی پناہ عطا فرما، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع اور غلامی نصیب فرما، حضور کی غلامی کے اندر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری زبانیں پاک فرما، دل پاک فرما، الہ العالمین ہماری مجلسیں پاک فرما، ہماری تنہائیاں پاک فرما، اللہ پاکیزگی کا نور عطا فرما، اللہ پاک نبی کا پاک امتی بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس محلے، اس گھر، اس علاقے پہ اپنا فضل و کرم فرما، تاجدار کائنات کی غلامی کے اندر زندگیاں بسر ہوں اور جان کنی کے عالم کے وقت کلمہ طیبہ اور دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، الہ العالمین حضور علیہ السلام کے توسل سے بار دیگر تیری بارگاہ کے اندر عرض سنائیں، الہ العالمین اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان فوت ہو چکے فردن سب کو ثواب عطا فرما، بخشش فرما، مغفرت فرما، اللہ ہماری دنیا بہترین فرما، ہماری آخرت بہترین فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما، دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا